ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو 5 منٹس اکیڈمی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے علم، نالج۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ خاص مقصد کیا ہے؟ اس خاص مقصد کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو یہاں ہم لوگوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم علم حاصل نہ کر لیں، علم نافع حاصل نہ کر لیں۔ علم کا مطلب نالج یا گیان ہے۔ دراصل یہ اپوزٹ ہے جہالت کا، اگنورینس کا۔ دوستو، علم در حقیقت ہے کیا؟ علم کی طلب عبادت ہے۔ علم سیکھو تو جنت کا راستہ ہے، اور سکھاؤ تو صدقہ ہے۔ علم تنہائی کا ساتھی ہے۔ علم بہترین ہمنشیں اور غمخوار دوست ہے۔ اگر آپ کے پاس علم کی دولت ہے، کتابیں ہیں، تو اس سے بہتر دوست آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے ہی قوموں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ یہاں میرے گفتگو میں جو علم مراد ہے، وہاں علم سے دینی اور دنیاوی دونوں علوم شامل ہیں، مطلب یونیورسل نالج بھی جو آپ زندگی گزارنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر مریض کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کی ڈگری لیتا ہے، یا پھر ریلیجیس نالج، دونوں۔ علم کے اہمیت کو، امپورٹینس کو اسی بات سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق، اس کی پہلی 5 آیتیں جو شب قدر میں نازل ہوئیں، وہ سورہ اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ مطلب اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، مطلب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا علم کی اہمیت اور افادیت سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے، تبارک و تعالیٰ مطلب گریٹ اینڈ گلوریس، اللہ دا گریٹ دا گلوریس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں، اور اللہ کے بتائے گئے احکام کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو علم والے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزار دی۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رب کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دیں، اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے۔ تو اب یہاں کچھ لمحہ رک کر غور کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ کے لیے دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو علم کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بہت مشہور حدیث ہے جسے عام طور سے ہر لوگ اسے جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اتنی ساری باتوں کے بعد ہم کیوں نہ آج سے ہی علم حاصل کرنے کے حریص بن جائیں، کیونکہ علم ہی ایسی دولت ہے جس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گا۔ دیکھیے، دین تو وراثت میں مل جاتا ہے، مگر علم وراثت میں نہیں ملتا۔ عربی کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے، العلم یؤتی ولا یاتی، مطلب علم کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ نہیں آتا۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ علم یا نالج بغیر محنت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے نیند کی قربانی کرنی پڑتی ہے، دن اور رات کو ایک کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی عزت اور ان کا ادب بھی بہت ضروری ہے۔ آپ نے یہ محاورہ ضرور سنا ہوگا، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، یا با ادب با نصیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ادب، علم میں ادب کا لحاظ رکھتے ہیں تو یقیناً آپ بامراد اور سکسیسفل ثابت آپ کی زندگی ہوگی۔ اور یہ علم جو ہے دراصل ادب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ علم نافع کے لیے خود بھی دعائیں کرے اور اپنے استاد، ماں باپ اور سینئر سے بھی دعائیں لیتے رہے۔ رب زدنی علما اس سلسلے میں ایک جامع
دعا ہے۔ اور میں اپنی بات اب ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شوق و جذبے کو ابھاریں، زیادہ سے زیادہ کی طلب کریں، مگر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اسکول، مدرسوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے آپ اپنے دامن کو ہر طرح کی برائیوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ کردار یا کیریکٹر کی کمزوری سے ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔